السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے ساس اور بہو کے جھگڑے کا حل اور شوہر کی اس وقت ذمہ داری کیا ہے۔ اکثر گھروں کے اندر ساس اور بہو کا جھگڑا چلتا رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس وقت شوہر پر بہت بڑا امتحان ہوتا ہے کہ ایک طرف ماں ہوتی ہے اور ایک طرف بیوی کے حقوق ہیں، ایک طرف والدین کا آداب ہے اور دوسری طرف بیوی کے حقوق ہیں۔ تو ایسے وقت شوہر کے لیے فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے شوہر کو چاہیے کہ کسی ایک کی طرف داری نہ کرے، یعنی کہ والدہ کی زیادہ طرف داری نہ کرے کہ بیوی کو سارا دن مارتا رہے اور والدہ کا احترام میں لگا رہے، یا یہ نہ ہو کہ بیوی کی ہر بات کو مانتا جائے اور ماں کو نظر انداز کرتا جائے۔ ایسے ہیں جو بیوی کو اتنا مارتے ہیں، اتنا ظلم کرتے ہیں کہ بیوی اپنے میکے پہ چلی جاتی ہے، پھر وہاں سال 6 مہینے وقت گزارتی ہے، اور ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ صلح نہیں ہو پاتی اور بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اکثر گھروں میں یہ چھوٹے چھوٹے مسائل چلتے رہتے ہیں، تو ان مسائل کو آڑ بنا کر کسی ایک کو، ماں کو یا اپنی بیوی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دونوں کو الگ الگ سمجھانا چاہیے۔ پہلے ماں کے پاس جائے شوہر اور ماں کو سمجھائے کہ اے میری اماں، آپ ٹھیک فرما رہی ہیں، آپ جو کہہ رہی ہیں آپ نے ٹھیک کہا ہے، میں اپنی بیوی کو علیحدہ سمجھاؤں گا، جب وہ سمجھ جائے گی پھر وہ آپ کی قدر کرنا شروع کر دے گی۔ تو شوہر کے ماں باپ کے اندر، یعنی کہ ساس اور سسر کے اندر ٹوکا ٹاکی نہیں ہونا چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر ٹوکنا یا اعتراض کر دینا۔ تو ایسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹوکا ٹاکی کرنے سے گھر بستے نہیں ہیں، بلکہ بستے ہوئے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ اگر بہو کے اندر 10-15 غلطیاں ہیں تو کچھ اچھائیاں بھی ہوں گی۔ اگر بہو کے اندر کچھ کمیاں نظر آتی ہیں تو ماں کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کو بلا کر کہے کہ اے میرے بیٹے، ہماری بہو بہت اچھی ہے، لیکن اگر یہ خامیاں دور کر لے تو اور زیادہ اچھی ہو جائے۔ تو یا شوہر کا ماں باپ یعنی ساس اور سسر یہ دونوں بھی سمجھا سکتے ہیں، میری بیٹی، اللہ پاک نے تجھے بہت ساری صفات سے نوازا ہے، اگر تم اپنی یہ خامی بھی دور کر لو تو تم اور زیادہ باکمال بن جاؤ گی۔ تو حکمت عملی کے ساتھ خود بھی سمجھایا جا سکتا ہے، چاہے جائے کہ ہم اعتراض کریں یا ٹوکا ٹاکی کریں، اس سے ہمارا بستا ہوا گھر اجڑ جائے گا۔ اس طرح شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو علیحدگی میں سمجھائے اور بیوی سے کہے کہ یہ میری ماں ہے اور یہ میرا باپ ہے، انہوں نے بچپن کے اندر مجھے پالا ہے، مجھے بڑا کیا ہے، اور بڑے شوق کے ساتھ انہوں نے میرا نکاح کیا ہے، میری شادی کی ہے، اب یہ تجھے لے کے آئے ہیں، اب تمہارا حق بنتا ہے ان دونوں کے دل کو جیت لینا۔ میری والدہ سے ہر بات پوچھ کر تم عمل کرو، اگر کپڑے سلوانے ہیں، کوئی چیز لینی ہے یا کوئی ضرورت ہے، آپ میری والدہ کو بتاؤ۔ جب نرمی سے پیش آؤ گی تو ایک دن تم میری ماں کی اور میرے باپ کا دل جیت لو گی۔ جب ان کا دل جیت لو گی تو یہ دونوں تم پر فدا اور قربان ہو جائیں گے۔ اپنی بیوی کو سمجھانا چاہیے کہ وہ تجھے اپنی ماں بن کر گھر میں لے کے آئی ہے، اب تیرا بھی حق بنتا ہے، اگر ماں کسی وقت غصے میں آ جاتی ہے تم بطور بیٹی بن کر برداشت کر لیا کرو۔ اسی طرح ماں کو سمجھانا چاہیے کہ ماں، تجھے اپنی بیٹی بنا کے لائی ہے، اپنے جگر کا ٹکڑا بنا کے لائی ہے، تو بیٹی سے غلطی ہو جاتی ہے، بیٹی میں کوتاہی ہو جاتی ہے، لہٰذا تو اسے معاف کر دیا کر، کیونکہ وہ تیری بیٹی ہے۔ اور ساس کو چاہیے کہ ماں بن کے بہو کو دکھائے، اور بہو کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی بن کے دکھائے۔ جب وہ بیٹی ساس کو بن کے دکھائے گی تو ان کا رشتہ ماں اور بیٹی جیسا بن جائے گا۔ جب ماں اور بیٹی جیسا رشتہ بن جائے گا تو اس وقت دونوں کا گھر آباد ہو جائے گا، آپس میں محبتیں بڑھنے لگیں گی۔ تو ایسی صورتحال میں محبت سے اور نرمی سے کام لینا چاہیے۔ جب ایک دوسرے کی کمیوں کو نظر انداز کر کے زندگی گزاریں گے، نظر سے دور ہٹا کر زندگی گزاریں گے، تو ہمارا یہ گھر آباد ہو جائے گا، یہاں خوشیاں آ جائیں گی، گھر ہمارا خوشحال ہو جائے گا، اور گھریلو جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں گے۔
اس لیے میرے عزیز محترم بھائیوں، گھروں کی آبادی کا تعلق سارا اور سارا کا سارا اچھے اخلاق کے ساتھ ہے اور نرم بول کے ساتھ ہے۔ آپ اپنی زبان میں نرمی لے آئیں گے، اللہ پاک آپ کے گھروں کو آباد کر دیں گے۔ جس دن سختی آ جائے گی، گرم لہجہ آ جائے گا، اس دن سے گھروں کی آبادی خراب ہونا شروع ہو جائے گی۔ گھروں کا آپس کا جو تعلق ہے، اس میں جوڑ کی بجائے توڑ پیدا شروع ہو جائے گا۔ دعا ہے جو کچھ کہا سنا گیا، اللہ پاک ہمیں ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔